یہ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات دے دیں آپ کو۔ کہتے ہیں جی کیا ضیاء الحق قادیانی تھا؟ وضاحت سے سمجھا لیجئے۔ بھئی دیکھیں جو ایمانیات کا باب ہے تو قادیانی کو ضیاء الحق کو قادیانی کیسے کہیں جب اس نے 1984 میں باقاعدہ امتناع قادیت آرڈیننس پاس کر کے قادیانیت کے لیے جو ہے وہ بہت مشکلات کھڑی کی کہ تم اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، تم اذان نہیں دے سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں والا کوئی کام بھی تم نہیں کر سکتے۔ تو اتنے بڑے اقدامات کرنے والے کو اس وجہ سے قادیانی نہیں کہا جا سکتا کہ سیاسی مجبوری کی وجہ سے ہمارے کچھ علماء نے اختلافی رائے کیا، لیکن میرے خیال میں ان علماء کی بات زیادہ معتبر ہے جنہوں نے کہا یہ قادیانی نہیں بلکہ اس نے قادیانیت کا خوب جینا حرام کیا تھا۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور کیا آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے مناظرہ کیا ہے؟ میرا تعلق عارف والا سے ہے، پاک پتن عارف والا، اور ذاکر نائک سے میرا کوئی مناظرہ نہیں ہوا۔ ہاں فون پہ میسیج وغیرہ اس بات پہ بات چلی ہے ایک دو دفعہ، لیکن وہ بھی پرانی بات ہے 2008-9 کی۔ اگر کسی کو عدم علم کی بنیاد پر معلوم نہ ہو کہ جو کوئی عقیدہ نہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو کیا ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے؟ نیز امام مہدی کے ظہور کا بھی عقیدہ نہ ہو یا علم نہ ہو تو ایسا شخص کافر ہوگا یا نہیں؟ پہلی بات یہ ذہن میں رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہماری ضروریات دین میں سے ہے اور علماء کی ڈیوٹی ہے اسے بتائیں، اور جب اس کو بتا دیا جائے اور وہ مان لے تو پھر اس کو کافر نہیں کہیں گے کہ لا علمی کی وجہ سے اس کے علم میں نہیں تھا۔ جیسے دیہاتوں میں جاہلوں میں ہر ایک کے ایمان کے درجات جدا ہوتے ہیں، ایک بالکل ایک جگہ پہ دین نہیں پہنچا، ایمانی بات نہیں پہنچی، اس کو نہیں پتہ تھا، تو اب جب بتا دیا گیا وہ مان لے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ پھر بھی ضد کرے تو پھر امت مسلمہ کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ امام مہدی کا ظہور، ہمارا عقیدہ ظہور کا نہیں ہے، یہ اس طبقے کا عقیدہ ہے جن کا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا عقیدہ ان کی پیدائش کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور پیدا ہونے کے بعد ایک خاص عمر تک پہنچیں گے، پھر جا کر ان کی بیعت کی جائے گی اور لوگ ان کے جو ہے نا وہ پیچھے چلیں گے اور حرم کعبہ کے اندر ان کی بیعت وغیرہ ہوگی، وہ پیدا ہوں گے، ظہور نہیں ہوگا۔ ہاں یہ عقیدہ بھی ہمارے ایمانیات میں سے ہے۔ کیا یہودیت کی قوت اجتماعیہ کو متفرق اور کمزور کرنے کے لیے ہم مسلمان کو اقدام نہیں کر سکتے؟ اگر ہاں تو کون سا؟ ہاں یہودیت کی قوت اجتماعیہ، پہلی بات یہ کہ وہ قوت اجتماعیہ نہیں ہے۔ یہودی کہاں مجتمع ہے؟ روس کے یہودی جو ہے وہ شنٹیزم ان کا عقیدہ اور ہے، اور جو اس طرح فلسطین والے ہیں وہ اشک ناظم ہیں، ان کا عقیدہ اور ہے۔ ان کی قوت اجتماعیہ نہیں ہے، سازش اجتماعیہ ہے۔ یہ شاطر ہیں، سازشی لوگ ہیں، اور سازشوں کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، جو سورہ کہف کی ہر جمعے کو پڑھتا ہے وہ دجال اور دجالی فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو سورہ کہف کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور سورہ کہف کو ذرا اچھی طرح سمجھ بھی لیں کسی سے۔ یہ بہت اس دور کے فتنوں کو جاننے کے لیے سورہ کہف کو اچھی طرح سے سمجھنا اور پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور بالخصوص اس میں مولانا ابو الاسلی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مارکہ ایمان و مادیت، مارکہ ایمان و مادیت، اس کا مطالعہ کر لیں، کافی حد تک سمجھ میں آ جائے گا۔ فری میسن کا تفصیلی مطالعہ کس کتاب میں کیا جائے؟ مفتی ابو البابا صاحب کی ایک تو کتاب ہے دجال کون کہاں کیسے، اور ایک ہے یہودی تنظیمیں، یہ بھی انہی کی کتاب ہے، اس میں اس کا اچھا خاصا جو ہے وہ مطالعہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی لیکچر بہت طویل تھی، ہم لکھ نہ سکے، تو جو نہیں لکھ سکے ان کو میں نے نمبر دے دیا ہے، وہ میسج کریں گے، جو فائل ان کو مل جائے گی۔ ٹھیک، آج کل یہودیوں کا حربہ اور طریقہ واردات کیا ہے؟ تو وہ میں نے عرض کیا، یہودیوں کا حربہ اور طریقہ واردات ہمارے سوشل میڈیا کے اینکروں کو خریدنا اور ان اینکروں کو خرید کر ان کے ذریعے علماء کی اہانت کروانا، چینلوں پر بلا کر علماء کی اہانت کرواؤ، یا وہ علماء جن کا معاشرے میں ایک اچھا اثر و رسوخ ہے، ان کی ایک اچھی اتھارٹی ہے، ان کی طرف بے سروپا الزامات منسوب کر کے ان کو بدنام کرو سوشل میڈیا کے ذریعے۔ بالخصوص ان کا یہ سب سے خطرناک ہتھیار ہے، کسی بھی عالم کی کردار کشی کرنا، پھر ہماری کتابوں میں تحریف کرنا اور ہمارے اندر ایسے لوگوں کو لانچ کرنا جن کی شکل و صورت تو ہمارے والی ہوتی ہے لیکن کام ان والا کرتے ہیں، یہ ان کی ترتیب ہے۔ اس زمانے کا مجدد کون ہے؟ یہ مجھے تو نہیں پتا، میں ملا نہیں ہوں بھی ان سے، ٹھیک ہے۔ یہ مجدد دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد مجدد کو پیدا کرتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے، لیکن جب زمانے میں ضروری نہیں ایک وقت میں ایک ہی مجدد ہو۔ ایک ہوتا ہے مجدد جو پورے دین میں، جیسے شاہ ولی اللہ محدث مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے مجدد ہیں جو پورے دین میں تجدید کرتے ہیں، اور بعض ایسے مجددین ہوتے ہیں جو مختلف عنوانات پر تجدید کرتے ہیں۔
یعنی کسی شعبے میں کوئی ایک سیاست کے شعبے کا مجدد ہے، ایک تصنیف کے شعبے کا ہے، ایک جہاد کے شعبے کا ہے، ایک کسی اور شعبے میں ہے، تو اللہ ان سے کام لیتے ہیں۔ کوئی مجدد پر وحی نہیں آتی کہ ہم یہ کہیں کہ یہ مجدد اس کے بارے میں وحی آ گئی، اللہ دلوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ بندے نے اس دور میں تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ جی، قادیانی اور شیعہ کے درمیان فرق بتائیے۔ بعض رات کہتے ہیں شیعہ کفر قادیانیوں سے زیادہ سخت ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ سوال آج کا نہیں ہے، جب سے یہ عالمی مجلس بنی ہے تب سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہ سوال مسلسل چلا آ رہا ہے جب سے قادیانی میدان میں ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، قادیانی وہ بدبخت طبقہ ہے جنہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دیا تو وہ پہلے ہی سٹیپ پر اس امت سے نکل کر دوسری زمین پر چلے گئے۔ وہ پہلے سٹیپ پر جو ہے وہ امت سے باہر چلے گئے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا، امت مسلمہ کا انکار نہیں کیا بظاہر، اگرچہ آگے جا کر انہوں نے ایسے اضافے کیے کہ ابتدا میں تو وہ ساتھ رہے جہاں تک رسول اللہ کی بات تھی، آگے جا کر وہ الگ ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کے کفر کو ان سے بڑا کہنا میرا خیال یہ ناانصافی ہے۔ کفر ان کا بھی چھوٹا نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی درجے میں نبوت کو جاری مانے، چاہے وہ ائمہ کی شکل میں یا کسی چیز میں بھی، ان کا کفر بھی کم نہیں ہے۔ لیکن قادیانیت کا کفر یہ سارے کفروں کا ملغوبہ ہے، ایک ایسا گندا تالاب ہے جس میں ہر طرح کا کفر آ کر گرتا ہے، اس لیے قادیانی کا کفر سارے کفروں سے فائق تر ہے۔ جی بھائی، عمران خان کے بارے میں کچھ وضاحت کریں، اس پر کیا حکم لگایا جاتا ہے؟ دیکھیں، ہر فن کے میں نے کہا جب مجدد ہوتے ہیں یا مفتی ہوتے ہیں، ان کے مریض جس ڈاکٹر کے پاس زیر علاج ہو نا اسی سے پوچھنا چاہیے ہمارا مریض کیسا ہے۔ یہ مولا فضل الرحمان صاحب کے ہسپتال میں ہے یہ مریض، اس کا یہ کیسا ہے، اس کا مولا فضل الرحمان صاحب سے پوچھے، وہ بتائیں گے۔ بات ان کی موت پر ہے جو حضرت قائد جمعیت فرمائیں۔ وہ سیاست، ہمارا سیاست سے تعلق نہیں، ہم تو ایک مدرس لوگ ہیں نا، تو سیاست کے میدان میں جو ان کے یعنی 32 کے 32 دانت جنہوں نے گنے ہوئے ہیں وہ حضرت قائد جمعیت حفظہ اللہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اس معاملے میں امت مسلمہ کے ہاں رائے انہی کی موت پر ہے، جو وہ کہتے ہیں ہم بھی انہی کے پیچھے ہیں۔ یہ دیکھیں، قادیانی کا فتنہ سوال کیا ہے کہ کیا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یا اب بھی چند ممالک محفوظ ہیں؟ دیکھیں، برائی جو ہے جہاں جہاں شیطان ہے، شیطان کے چیلے وہاں وہاں تو جائیں گے، یہ تو کوئی حیرت والی بات نہیں۔ لیکن جس طرح شیطان کو کسی جگہ پہ اللہ نے تسلط نہیں دیا، قادیانیوں کو بھی تسلط نہیں دیا، کہ کوئی دنیا میں ملک ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں قادیانی کہیں وہاں شریعت ہماری چلتی ہے، دین ہمارا چلتا ہے، وہی ہماری چلتی ہے۔ پوری دنیا میں کسی جگہ چوروں کی طرح، کسی جگہ ڈاکوؤں کی طرح، ڈاکو راج کے ساتھ رہتے ہیں، چور چھپ کر رہتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں ان کا ایسے ہی وجود ہے، کہیں چھپ کر کہیں اعلانیہ، تو اس سے ان کا کوئی ملک ان کا نہیں ہے۔ ملک یا تو اہل اسلام کے ہیں یا اہل کفر کے ہیں، یہ زنادقہ، یہ زندیق ہیں، اور زندیقوں کا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے۔ اگلی بات، عالمی مجلس کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ الحمدللہ جس حد تک عالمی مجلس مکلف ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنا حق ادا کر رہی، فریضہ ادا کر رہی ہے۔ لیکن پوری دنیا کا ہم یوں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ پوری دنیا میں جانا، مبلغین کا تعینات کرنا، جتنے وسائل اور جتنے قانونی تقاضے پورے کرنے ضروری ہیں، وہ سر دست جماعت کے بس میں نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ایک ہر ملک میں اپنا مبلغ بھیجے۔ اس کا حل پھر ہم نے یہ سوچ لیا کہ جیسے ٹی وی چینل انہوں نے بنائے ہیں، ہمارا پیغام تو ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ جیسے ایک دفعہ قادر پہ میں نے ایک کلپ ریکارڈ کر کے اپنے اسی العزیز میڈیا پہ دیا، تو فیجی لینڈ کی ایک مسجد میں ایک امام صاحب ہیں، وہ حضرت ہمارے مفتی حسن صاحب حافظہ اللہ کے کلاس فیلو ہیں، انہوں نے اسی ویڈیو سے میرا نمبر لے کر فون کیا اور کر کے کہنے لگے مولانا ہماری مسجد کے 2 لڑکوں کا ایمان اس ویڈیو کو دیکھ کر بچ گیا کہ وہ بھی قادیانیت کو حق پر سمجھ رہے تھے، سمجھے مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، جب سے یہ بات سنی تو ان کا عقیدہ بچ گیا۔ تو اب ہم وہاں نہیں پہنچ رہے، لیکن الحمدللہ ہمارا پیغام انہی کے بنائے ہوئے آلات یہودیوں کے اور ان کے آلات کو اللہ نے ختم نبوت کا نوکر بنا دیا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے پیغام بھی ان تک پہنچ رہا ہے۔ الحمدللہ حضرت زندیق کی ساتھ میں قتل ہے، اور علماء نے یہ غلطی کی کہ زندیق کو کافر۔ یہ دیکھیں، کہہ رہے زندیق کی سزا اصل میں قتل ہے، اور 1974 میں علماء نے یہ غلطی کی کہ زندیق کو کافر قرار دے کر حکم شرعی میں تعریف کی۔ زندیق کی سزا قتل ہے جب خلافت اسلامیہ ہو اور حکومت خلافت کی ہو۔ جمہوریت میں اس طرح کے فیصلے کروا لینا کہ جب A to Z انہیں کی قوت تھی، ایسا فیصلہ کروا لینا علماء کی فتح ہے۔ اگر علماء اتنی کوشش بھی نہ کرتے تو آج تک ہم یہ فیصلہ نہ کر پاتے اور اس فتنے کا سامنے باندھ نہ باندھ سکتے۔ باقی قتل کرنا یہ عام الناس کا کام نہیں ہے، یہ خلیفہ وقت کا کام ہے، وہ کرے نہ کرے عند اللہ وہ جواب دیں گے، آپ کو اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ جی
پادری فنڈر اور عیسائی اس کا ان سے تعلق تھا جی. آپ ازالہ اوہام اور ان کتابوں کو دیکھ لیں, یہ سارے فری میسن ایجنٹ تھے ازالہ اوہام میں. اور دوسری ایک کتاب ہے مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ کی, جس کا ترجمہ کیا ہے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ نے, بائبل سے قرآن تک. اس کو ذرا دیکھ لیں, بات سمجھ میں آ جائے گی. جی بھائی, موجودہ سیاسی سوالات. مرزا جیلمی اور جوید احمد غامدی کے نظریات کیا ہیں؟ وہ کوئی آدمی ہوں تو ان کے نظریات ہوں, وہ تو وہ ہے ٹیپ ریکارڈر ہیں, جو ڈاٹا پیچھے سے آتا ہے آگے بیان کرتے ہیں. ان کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے سوائے امت میں فرقہ واریت اور فساد پھیلانے کے لیے. اچھا, جیلمی کے اعتراض نظریات کا. اچھا, پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانی کافر ہیں تو ان کو تبلیغ کی اجازت کیوں ملتی ہے؟ کہاں ملتی ہے ابھی؟ کہیں نہیں ملتی ان کو تبلیغ کی اجازت. اگر کہیں کریں تو آپ رپورٹ کریں, انشاءاللہ فوری طور پر پولیس ان کو گرفتار کرے گی. ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے. آپ کی فراغت اور اسباق کا حصول کہاں سے کی ہے اور کسی کا کام شروع کیا؟ تھوڑی سی وضاحت کریں. اچھا, یہ اردو پہلے ٹھیک کر. میری فراغت جو ہے دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا سے ہے, اور میں نے ابتدائی درجے مفتاح العلوم سرگودا میں پڑھے, 3 سال مفتاح العلوم سرگودا میں, اور 2006 کی فراغت ہے دارالعلوم اپنا کبیر والا سے. اور یہاں پہ 7 سال شعبہ تخصص کی نگرانی الحمدللہ اللہ نے خدمت کی توفیق دی. شعبہ تخصص میں عالی مجلس میں 7 سال میں نگران رہا. ابھی ہمارے بھائی ہیں حضرت مولانا توصیف صاحب دامت برکاتہ العالیہ, ابھی وہ اس ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں. اور اس کے بعد ابھی ان دنوں عالی مجلس سے ہمارے اکابرین ہی کی الحمدللہ سرپرستی میں اللہ وسعت صاحب کی اور لالا جی عزیز احمد صاحب کی عارف والا میں ختم نبوت کا تخصص ہے, جس میں 1 سال صرف ختم نبوت میں تخصص کرایا جاتا ہے. اس میں مسلسل الحمدللہ خدمت سر انجام دے رہا ہوں. سیاست اور مذہب الگ ایک ہے یا پھر قرآن و حدیث سے؟ اور بھئی سیاست اور مذہب یہ مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب نے ایک بات لکھی اور بڑی زبردست لکھی. ان کی کتاب ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب میرے ذہن میں آیا تو میں بتاتا ہوں. اس میں لکھا کہ سیاست اور مذہب کا کتنا گہرا ساتھ ہے. فرمایا اسلام کی کچھ عبادات سیاسی ہیں اور کچھ عبادات کا تعلق عام نارمل مذہب سے ہے. فرمایا جہاد اسلام کی خالص سیاسی عبادت ہے جو سیاستاً کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں یہ دجالی فتنہ کے نمایاں خد و خال, یہ ان کی کتاب کا نام ہے دجالی فتنہ کے نمایاں خد و خال, اس میں بتایا, کہا کہ جہاد ایک خالص سیاسی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیاست کے لیے 4 نمازوں کو قضا کر دیا تھا. اس سے پتہ چلا اسلام کی بلند ترین عبادت سیاست ہے, اور جو سیاست والے علماء ہیں وہ بلند ترین علماء ہیں. یہ سر سید احمد خان اور فری میسن کے بارے میں حقائق کہاں سے ملے ہیں؟ رانوی کے بارے میں ایک کتاب ہے تحریک احمدیت بشیر احمد صاحب کی, وہ ملے تو وہ لے لیں, اس میں سارے آپ کو حقائق مل جائیں گے. یہ ساری باتیں کون سی کتاب میں لکھی؟ قادیان کی تاریخ. ایک کتاب ہے تحریک ختم نبوت شورش کاشمیری کی, اور ایک کتاب ہے تحریک احمد بشیر احمد صاحب کی. ایک ہے اجمی اسرائیل, یہ بھی شورش کاشمیری کی ہے, اور ایک ہے اسرائیل قادیانی گاٹھ جوڑ جی شورش کی. ان کتابوں میں آپ کو یہ ساری تفصیلات مل جائیں گی. قادیان مرزا دلیل طلب کرنا کفر ہے حالانکہ مناظرہ مرزا. اچھا, قادیانیوں سے نبوت مرزا پر دلیل طلب کرنا کفر ہے حالانکہ مناظرہ میں سے دلائل طلب کیے جاتے ہیں. ایک بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے, من ادعى نبوت فطلب منه علامۃ فقد کفر. جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کسی نے اس سے دعوی نبوت کی دلیل مانگی تو یہ کافر ہو جائے گا. یہ اس وقت ہے جب وہ اس کو شک ہو اپنے عقیدے میں, شک کی بنیاد پر مانگے, یار دلیل تو ہو سکتا ہے تیری بات ٹھیک ہو, لیکن مناظرے میں اس کی بات کو ٹھیک سمجھ کر دلیل نہیں مانگی جاتی. اس کے دماغ کا فطور, جیسے ڈاکٹر نبض دے کر پوچھتا نا بتاؤ دردیں کہاں ہو رہی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس اس کا علاج نہیں ہے اور مریض سے پوچھنا جائز نہیں ہے. تو مناظرے میں پوچھنا اور بات ہے, وہاں اس کا بطلان کرنا ہوتا ہے, اور عوام الناس کے لیے پوچھنا جائز نہیں ہے. مرزیوں کے خلاف کون کون سے غلط الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ وضاحت فرمائیں. ہمارے حضرت مولانا کرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, یہ بات تو وہی بتا سکتے تھے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. غلط بات ہم تب کریں جب ہمارا موقف غلط ہو. ہمارا موقف سچا ہے, سچی باتیں ہم کریں, ہمیں غلط باتوں کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ گالی دینے کا جواز ڈھونڈ رہے ہیں. بھئی قادیانیوں کے ایسا جگہ ہے, وہ کہتا ہے صغرت عن المدی. وہ متنبی جنہوں نے پڑھی دیکھا ہوگا نا, اس میں ایک شعر ہے اس کا متنبی کا, وہ کہتا ہے صغرت عن المدی ہی فقلت اوجا کانک ما صغرت عن الحجاء. کہتا تو مدح سے قابل نہیں تھا, کہتا مجھے گالیاں دو. تو کیا تو گالیوں کے قابل ہے؟ ہماری گالیاں بھی تو اس سے زیادہ قیمتی ہیں, اپنی گالی بھی ضائع نہیں کرتے.
تو قادیانیوں کو گالی گلوچ کی بجائے آپ اپنی گفتگو میں تبلیغ کا رنگ غالب کریں، ناصحانہ۔ نفرت بالکل ہے، ہمارے نبی کے دشمن ہے، نفرت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرعون کے دربار میں بھیج رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی گفتگو کو نرم کرو تاکہ آپ اس کے دل میں اتر جاؤ۔ آپ اس کے لیے میں نے عرض کیا نا، رضی قادیانی کا وہ کینیڈا والے سے جو میرا مناظرہ اس کو آپ اس میں سنیں کہ العزیز میڈیا پہ جا کر پوری گفتگو میں اس نے میرا اتنا بی پی ہائی کرنے کی کوشش کی، ایسی باتیں کی، اور میں نے بھی بہت تحمل سے روک کر رکھا کہ اس کو کوئی سخت لفظ نہیں کہنا، اس کو بہانہ نہ مل جائے، اور آج تک الحمدللہ اس مناظرے کا ہم اثرات محسوس کر رہے ہیں کہ آج تک لوگ کہتے ہیں باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ پیار سے ان کو سمجھایا گیا ہے۔ تو آپ دائی بنیں، گالیاں دینے والے نہ بنیں۔ دیکھیں جب مسلمانوں کا خلیفہ فوت ہو جائے گا تو امام مہدی پر مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ امام مہدی پھر شام کیوں جائے گا؟ ان کو تو حرم میں ٹھہرنا چاہیے۔ دیکھیں شام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کا سنورنا نظام عالم، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، شام کا سنورنا نظام عالم کا سنورنا ہے، اور ملک شام کا بگڑنا نظام عالم کا بگڑنا ہے۔ تو جو اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر جا کر حضرت مہدی پورے عالم کو درست فرما دیں گے، اس لیے ان کا شام میں جانا کوئی قابل اعتراض نہیں ہے، پوری زمین ان کی ہے جہاں پر بھی جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو نام ماننے والے کو کیا کہا جائے گا؟ جو قرآن کو نام ماننے والے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ابوبکر صدیق کی صداقت اور صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اذ قال لصاحبہ، اور یہ صحابی کی نص قطعی ابوبکر کے معاملے میں ہے، اس کا منکر ایسی ہے جیسے رب کے قرآن کا منکر کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پلمبر مرزا کے نظریات کیا ہیں؟ پورا ایک سبق ہے، ایک پرچی کے جواب میں تھوڑا ہوگا۔ نظریات بتا دی، امت میں فساد برپا کرنا۔ عیسائی اور یہودی این جی او تنظیموں کے نام بتائیں۔ این جی اوز والوں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ این جی اوز والے وہی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرز پہ ہمارے ایمان کے سودے کر رہے ہیں، اور ان کی تنظیموں کے بارے میں نے عالمی یہودی تنظیمیں کتاب کا نام بتا دیا، وہ لے لے، اس میں ساری تنظیموں کے نام ہیں۔ آج کل قادیانیوں کی تعداد کتنی ہے؟ بھئی قادیانیوں سے خود پوچھو تو یوں لگتا ہے کہ کل صبح طلوع ہوگی تو دنیا میں سوائے قادیانیوں کو کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن جب گنتی کریں تو پاکستان میں 2 سے 2.5 لاکھ، اور پوری دنیا میں محتاط اندازے کے مطابق یہ حتمی تعداد نہیں ہے، یہ 10 لاکھ ہوں گے زیادہ، 20 لاکھ کے قریب، اس سے میرا خیال اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ حتمی ان کی کوئی مردم شماری نہیں ہے۔ یہ ایسے دھوکہ کرتے ہیں نا، کئی قادیانی اپنی صحیح تعداد تو شو نہیں کرتے، ان کی گنتی پتہ کیسے ہوتی ہے؟ ایک دیہاتی تھا، اس سے لوگ تاریخ پوچھنے جاتے تھے، تو اس نے نا اپنا ایک برتن رکھا ہوا تھا، اس میں بکری کی مینگنیاں ڈالتا تھا، روزانہ ایک ڈال دیتا تھا، جب کوئی آتا تو وہ مینگنیاں گن کر بتا دیتا کہ آج 10 تاریخ ہے، 15 ہے، 20 ہے، جتنی بھی ہے۔ ایک دن وہ اس برتن کے اوپر ڈھکن دینا بھول گیا نا، تو ایک بکری آئی، اس میں مینگنیاں کر کے چلی گئی۔ اب جب وہ کسی بندے نے پوچھا حضرت آج تاریخ کیا ہے، وہ اندر گیا، مینگنیاں گن رہا ہے، باہر آ کر کہنے لگا آج 78 تاریخ ہے۔ کتنی تاریخ ہے؟ انہوں نے کہا بابا جی مہینہ 30 کا ہوتا ہے، تاریخ 78 کیسے ہوگی؟ کہہ رہا پتر اگر میں برتن کے حساب سے بتاؤں تو 150 200 بنتی ہے، لیکن ابھی تو شکر کرو میں نے آدھی کر کے 78 بتا رہا ہوں، میری گنتی کے حساب سے 150۔ قادیانی جتنے بیعت کے ڈرامے کرتے ہیں اس حساب سے تو ان کی تعداد 10-20 کروڑ بنتی ہے، لیکن جھوٹ یعنی بنا کر جو نشر کرتے ہیں، ورنہ ہوتا کیا ہے؟ ایک ان کا مسلمان ہوا تھا، جیلم کا ڈاکٹر تھا، اس نے یہ پردہ فاش کیا، اور میرا اس پہ ایک مضمون بھی ہے، لولاک میں بھی شاید چھپا ہوا ہے، تو قادیانی بیعت کا ڈرامہ اس عنوان پہ، اور بھی اخبارات میں بھی ایک وہ میں چھپا تھا۔ تو اس میں یہ کیا، اس ڈاکٹر نے ڈرامہ فاش کیا، اس نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا کہ تم نے اس سال 500 آدمیوں کو بیعت کروانا ہے۔ کہہ رہا میں پوری کوشش کی، 2 سے زیادہ نہ کر سکا، لیکن میرے ریکارڈ میں لکھا گیا کہ اس نے 3000 لوگوں کو بیعت کروایا۔ میں نے احتجاج کیا، وہ بھی کہاں پر 3000 میں تو 2 بندے بھی نہیں ہوئے۔ میں نے کہا چل چپ کر، جماعت میں چلتا ہے سارا، خیر ہے چلنے دو۔ پھر اگلے سال 5000، اگلے سال 10000، کہہ رہا ٹوٹل میں نے آج جتنے قادیانی وہ چند ایک ہے، 10 کا عدد بھی پورا نہیں ہوتا، لیکن جماعت کے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ اس ڈاکٹر نے اتنے 1000 لوگوں کو جماعت احمدیہ میں بیعت کروایا، تو یہ جھوٹ کا ڈرامہ ہے۔ قادیانی کو اسلام کی دعوت دینا جائز ہے، صرف جائز نہیں ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا کہ ان کی حیثیت کو متعین کر دیا کہ یہ کافر ہیں، اب ہمارے ذمے کا کام باقی ہے کہ ہم ان کو دوبارہ ملت اسلامیہ میں لے کر آئیں۔ کیا قادیانی سے بڑا فتنہ بھی آیا ہے؟ تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ قادیانی سے بڑا فتنہ وہ ہے جو اس فتنے کو نہ پہچانے۔ قادیانی سے بڑا فتنہ وہ ہے جو اس فتنے کو نہ پہچانے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ سب کو اس فتنے کی پہچان نصیب فرمائے۔ کیا برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح چین کا سی پیک منصوبہ پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے تو نہیں ہے؟ اور نہیں بھائی، سی پیک منصوبہ یہ ایسا ہمارے یہ 64 ملکوں کی تجارت پاکستان سے جوڑنے والی بات ہے، اور یہ جس طرح یہودیوں نے نہر سویز
ان کو ایک نفع کے طور پر ملی ہے اور انہوں نے نہر سویز پہ قبضہ کر کے مسلمانوں کو دنیا کی معیشت پہ کنٹرول کیا ہے، تو سی پیک کا منصوبہ پاکستان اور اہل اسلام کے لیے بڑا مفید ہے اگر اس پہ ہمارا ہی تسلط رہے۔ اور اس منصوبے کے مین بانیوں میں ہمارے موجودہ دور میں حضرت قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ ہے، اور اس سے اگر پیچھے جائیں تو اس منصوبے کی جو اصل چہرہ واضح کیا تھا وہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور مولانا عبید اللہ سندھی نے کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ ایک طرح کا ایک زمین کا ایک بلاک بن جائے۔ تو بہرحال یہ بڑا زبردست منصوبہ ہے، اللہ اس کے خیر ہمیں عطا فرمائے، اس کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے۔ اگر فری میسن دجالی کرندوں سے تو دجال ابھی تک نہیں آیا، بھائی دجال یہ تھوڑا آپ کہو یا چلا ہم کا کورس جو ہے وہ ختم نبوت والوں کی طرف سے ہے، تو ابھی تک جماعت کے امیر کیوں نہیں آئے؟ تو یہ کوئی جواب تو نہیں ہے۔ ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، دجال کے آنے کا وقت، وہ قادیانی کہتے ہیں نا ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آئے، تو میں کہتا ہوں تم دجال کو لے کر آؤ، انہوں نے دجال کے لیے آنا، تم اپنا دجال لے آؤ، ہم عیسیٰ بھی لے آتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ تم دجال لا کر دکھاؤ، عیسیٰ لانا ہمارا کام ہے۔ تو دجال بھی علامات قیامت میں سے ہے، اس کا آنے کا وہ علامات کبریٰ، تو ان کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ نحن کیف نعرف علامۃ القادری عند اختلاط الناس والکلام واللقاء بینہ، کہہ رہے قادیانیوں کو کیسے ہم علامات سے پہچانے ان کے اختلاط کے وقت؟ ان کی علامات یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے علیہ صلی اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یا ان کے ادھر ایک بٹن لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوگی، اور ان کا جو مربی ہوتا ہے اس کے سر پہ نا وہ قائد اعظم والی کیپ ہوگی، نیچے 3 پیس سوٹ کیس، یعنی جس کو کہتے ہیں اتنے مسیح تھلے گردوارہ، وہ صاحب ہوتا ہے ان کا۔ ان کی عورتیں بیلٹ والا برقع پہنیں گی اور ناک کے نیچے سے جو برقعے کی وہ نقاب کریں گی، اوپر ناک ان کا ننگا ہوگا اور پیشانی ننگی ہوگی، یہ ان کی ظاہری علامات ہیں۔ اور سب سے بڑی علامت ان کی یہ ہے کہ ان کے اوپر اگر تھوڑا سا بھی آپ کا ایمان سلامت ہے تو ان کے منہ پر برسنے والی لعنت آپ کو نظر آ جائے گی۔ ہم لوگوں سے اکثر ملتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ قادیانی مسلمان ہے؟ چیک کرنے کا آسان طریقہ، جب پتہ نہ چلے نا تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بات چھیڑ کر دیکھ لیا کرو۔ قادیانی اپنا ہر کفر چھپا سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ نہیں چھپا سکتا۔ سادہ بن جاؤ، یہ نہ کہو میں مولوی ہوں، ویسے کہو یار یہ پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، مولوی تو ہمیں کہتے ہیں کہ آنے والے، پتہ نہیں کب آئیں گے، پھر دیکھنا وہ کیسے کھلتا ہے، اس کا کفر سارا ننگا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فتنہ گوبر شاہی کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ مولانا توصیف صاحب بتائیں گے، یہ ان کا پسندیدہ موضوع ہے فتنہ گوہر شاہی۔ یہ گوہر شاہی جو تھا نا، جو ریاض احمد گوہر شاہی، تو یہ مولانا توصیف صاحب انشاءاللہ جب میرا جو پڑھا ابھی پڑھایا نہیں میں نے آپ کو، اس کا پڑھایا نا، کچھ پڑھایا تو تفصیل سے بھی وہی پڑھائیں گے نا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ذکری فرقے کے خلاف کوئی کتاب بتا دیجئے۔ ذکری فرقے کے خلاف ایک تو آثر الفتاویٰ میں کچھ مضامین لکھے گئے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور اس پر ابھی ایک مصنف کا نام میرے ذہن میں سلیم بلوچ ہے، ایک آدمی کا سلیم بلوچ، اس نے ذکری مذہب ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، یہ فرقہ بھی چھوٹا سا ہے، کتاب بھی چھوٹی سی ہے، اس پر آپ کو اس میں تفصیل مل جائے گی۔ انٹرنیٹ پر قادریوں کو چینل بہت زیادہ ہے، اس کی روک تھام کیسے کی جائے؟ اس کی روک تھام یہ ہے کہ نہ دیکھے جائیں، ہم ان کو نہ دیکھیں، یہی ان کی روک تھام ہے، کیونکہ نیٹ ایک آزاد مچھلی منڈی ہے، جو ادھر آئے وہ اپنا مواد اس پہ شیئر کر سکتا ہے، تو آپ ان کے نیٹ کو نہ دیکھیں، آپ اپنے چینل بنائیں، اپنے نیٹ بنائیں اور اس میدان کو ان سے چھین لیں۔ ہم تو ابھی تک اس مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور وہ ساری لوگوں کا دماغ جو ہے وہ جرگمال بناتے چلے جا رہے ہیں۔ پولیو والوں میں قادیانی عورتیں ہوتی ہیں تو اس کے پلانے کا کیا حکم ہے؟ پولیو کے قطرے جو پلانے کے لیے قادیانی عورتیں ہیں، آپ ان کو کہیں آپ کسی مسلمان عورت کو بھیجو، ہم آپ کے ہاتھ سے پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو نہیں پلائیں گے۔ حضرت جی غازی خالد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس نے کورٹ میں قادیانی کو قتل کیا؟ بھئی دیکھیں، جو رائے، ایک ہوتا ہے شریعت، ہم جو ظاہری علماء ہیں ہم شریعت کے پابند ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کا نظام تکوین، کیونکہ حضرت خضر اللہ کے نظام تکوین کے نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے نبی تھے۔ شریعت کی روشنی میں جب حضرت خضر نے اس کو قتل کیا بچے کو، تو سوال بنتا تھا کہ یہ کیوں کیا، لیکن تکوین کا تقاضا یہ تھا کہ ہونا چاہیے۔ تو ہم جب شریعت کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہم یہی پوچھیں گے کہ کیوں کیا، نظام موجود تھا، سب کچھ موجود تھا، لیکن اس نے جو کیا ہے وہ سنت خضری ادا کی ہے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور ہم اپنی جگہ کے پابند ہیں۔ ہر دور میں ایک ولی ہوتا ہے، اس دور کا ولی کون ہے آپ کی نظر میں؟ یار آپ سارے ولی ہیں میری نظر میں، جتنے سارے بیٹھے جی جی بھائی، آج کل سوشل میڈیا پر سیاسی علماء کی توہین ہو رہی ہے، کیا ہم بھی کچھ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو چاہیے علماء کا دفاع کریں، علماء کی جو توہین کر رہے ہیں آپ ان کا دفاع کریں، آپ نے انہی علماء کا یعنی خدمت کر کے، انہی سے تعلیم حاصل کر کے آپ آج علماء کہلوانے کے قابل ہوئے ہیں، تو اپنے بڑوں کی عزت کا دفاع کریں۔ اگر یہ آگ بڑھتی آگے رہی تو نتیجہ یہ نکلے گا کوئی پگڑی محفوظ نہیں رہے گی اور کوئی سر سلامت نہیں رہے گا۔ تو یہ
ہمارے سوشل میڈیا پہ لوگ یہ دماغی مریض ہوتے ہیں، تو آپ لگا دماغی مریضوں کا یہی علاج ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں، لیکن آپ نے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ وہ گالی دیں، وہ گالیوں والوں کے نمائندے ہیں، آپ بڑوں کے نمائندے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کل سلیم صافی کا ایک بیان چل رہا تھا، اس نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے غصے میں اس کو ایک لفظ کہہ دیا، لیکن پھر مجھے کہا کہ اس کو کاٹ دینا، میں یہ لفظ بیان نہ کرنا۔ تو آپ کو بھی قائد جمعیت کے طرز پر چلنا چاہیے، اخلاق کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں۔ آپ کی چھٹی کا وقت ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔